بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضیاء الرحمان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ ضیاء الرحمان کلاس ثالثہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک الانام ذوالجلال والاکرام ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ سامعین محترم، اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ علم کا معنی جاننا اور پہچاننا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا۔ علم ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی سب سے پہلی وحی علم کے اوپر نازل فرمائی۔ فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت کو اتارا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے علم سکھایا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا قم فانذر، مگر یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم سیکھنے کا حکم فرمایا۔ سامعین محترم، علم ایک ایسی لازوال دولت ہے۔ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایسی برکت رکھی ہے، اس کو جتنا چاہو خرچ کرو وہ اتنا بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا کی دولت دنیا میں کام آتی ہے، آخرت میں کسی کام کی نہیں، مگر علم ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام دے گی انشاءاللہ۔ علم سے بندہ اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے۔ دنیاوی علم کی دولت بندے کو روحانی سکون پہنچاتی ہے، اور دنیا کی دولت بندے کو روحانی سکون نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایک اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر انسان کا ورثہ ہوتا ہے اور ورثہ مال ہوتا ہے، مگر یہ فضیلت صرف علماء کو ہی حاصل ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ مقام علماء کو یوں نہیں مل گیا، یہ مقام علماء کو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سامعین محترم، علم ہمیں حرام و حلال کی تمیز کراتا ہے، اچھی اور بری چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔
علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے وہ چھین نہیں سکتا، نہ ہی یہ چوری ہو سکتی ہے، نہ ہی یہ گم ہو سکتی ہے۔ یہ علم آپ کو قبر تک فائدہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 ایسے اعمال ہیں جو اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، اس میں سے ایک علم نافع ہے۔ سامعین محترم، علم ہمیں ایک اچھا مہذب معاشرہ میں رہنے کی تمیز سکھاتا ہے۔ علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، علم کو سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، خوراک اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔